میں نے آج سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آنے والے 10 دنوں تک آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کا ایک ویلاگ بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں زندگی بڑی مشکل سے کٹتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سعودی عرب میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں۔ میرے کام کا ٹائمنگ ہے شام 4 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی ہم اپنی پریپریشن کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی کمی تو نہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ میں ایک پیزا شیف ہوں، شاید یہ بھی آپ کو معلوم ہو میری پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے بعد۔ کچھ خاص تو میں نہیں دکھا سکتا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں وہی کام کرنا ہے، مصروف رہنا ہے اور تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرنا ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی کام کرتا ہے جو پاکستان سے ہے اور دوسرا ساتھی کام کرتا ہے جو بنگلہ دیش سے ہے۔ اس وقت وہ نہیں ہمارے ساتھ کیونکہ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ صبح سے 12 بجے تک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ 12 سے 8 بجے تک سوتا ہے اور 8 بجے کے بعد وہ ہمیں جوائن کرے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو ہم کچھ خاص نہیں کر رہے کیونکہ کام شام کے ٹائم اتنا کام ہوتا نہیں۔ ابھی ہم اپنے ناشتے کا بندوبست کر رہے ہیں اور یہاں پر پھر ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو بہت پرانے ہیں، میں کافی ٹائم بعد آیا ہوں، ان سے گپ شپ بھی لگی رہتی ہے دل میں۔ اور ناشتہ اس وقت ہمارا ریڈی ہے، ہم ناشتہ کر رہے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا بہت کام بھی آیا، 3-4 پیزوں کا آرڈر تھا، اس کو تیار کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ آج میرا بینک میں اپوائنٹمنٹ بھی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینک والے مجھے اپوائنٹمنٹ کیوں دیں گے اور یا میں اپوائنٹمنٹ کیوں لوں گا۔ دراصل سعودیہ میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اپلائی کیا تھا میں نے کچھ 3-4 دن پہلے، اور مجھے کل بھی جانا تھا، پرسوں بھی جانا تھا، مطلب اس کے اگلے دن ہی جانا ہوتا ہے، تو مجھے ٹائم نہیں ملا۔ پھر آج مجھے اچانک یاد آیا کہ آج تھوڑا بہت کام بھی کم ہے اور کام کا سٹریس بھی نہیں ہے، تو ہم آ گئے۔ لیکن بھائی صاحب جو یہاں پر رش تھا، ایسا لگ رہا تھا بینک والے فری میں پیسہ دے رہے لوگوں کو۔ بہرحال میرا کام ہوا نہیں رش کی وجہ سے، کیونکہ مجھے لیٹ ہو رہا تھا۔ جو ہمارا تیسرا ساتھی ہے وہ ابھی تک کام پہ آیا نہیں تھا، تو ایک ساتھی کو ہم اکیلا چھوڑ نہیں سکتے۔ آیا تو وہی ماحول تھا، کام تھا نہیں اتنا زیادہ۔ تو اس کے بعد نماز کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز پڑھنے گئے، اس کے بعد واپس آ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد میرے اور میرے دوست نے مل کے کھانا کھایا اور ہمارا تیسرا ساتھی بھی اس کے بعد آ چکا تھا۔ پھر ہم نے چائے مل کے پی اور اس کے بعد بس روٹین کے حساب سے کام چلتا رہا۔ ان کو کچھ سمجھاتا رہا، کچھ ٹپس بھی دیتا رہا، کیونکہ یہاں تھوڑا بہت میں سینئر ہوں ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں 5 سال تک پاکستان میں تھا اور اس کے بعد ابھی آیا ہوں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کام تو چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی مدعے پہ کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں مطلب لوگ خوش نہیں رہ سکتے۔ بھائی خوش رہنا آپ کے نیچر کے اوپر ہے کہ آپ کیوں نہیں رہنا چاہ رہے خوش۔ اگر آپ خوش رہنا چاہ رہے ہو تو یہ تو بالکل سراسر غلط بات ہوگی نا کہ لوگ سعودیہ میں خوش نہیں رہتے۔ اگر میں آپ کو مثالیں دوں، پاکستان میں بھی لوگ خوش نہیں ہیں یہاں بھی، کیونکہ وہ خوش رہنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بھیا کام تو ویسے بھی کرنا ہے، کام میں اپنی خوشی ڈھونڈو، جیسا کہ میں نے ڈھونڈ لی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میری خوشی ہے اور آپ لوگ دیکھ کے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور شاید اس سے کچھ تھوڑا بہت سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور اگر یہاں سے نہیں سیکھنا چاہتے تو کہیں اور سے سیکھو، ہمیں تو اعتراض بھی نہیں ہے۔ بھیا کام تو کرنا پڑے گا اور کام میں خوش بھی رہنا پڑے گا، کیونکہ کام اگر نہیں کرنا پڑے گا تو پھر کھائیں گا کیا؟ اور خوش رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کام میں خوشی ڈھونڈو۔ یار میں کیا بول رہا ہوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں، لیکن آپ بس سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ میں۔ صبح کے 4 بجنے والے ہیں اور ہم تکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جو ہمارا اوون ہے فورن ہے اس کو بند کر دیا ہے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو رات کو کام کریں گے، صفائی وغیرہ کریں گے، جو ساتھی ہیں ان کو چھوڑ دیا اور سب کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے روم پہ۔ ہمارا روم اتنا دور ہے بھی نہیں، ہمیں پیدل جانا پڑتا ہے، تقریباً 2-3 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے اوپر بس۔ تو ہم روم پہ آنے کے بعد چینج کرتے ہیں اپنے کپڑے وغیرہ اور تھوڑی بہت جو گندگی صبح رہ چکی ہوتی ہے اس کو صفائی وفائی کر کے ایک تھیلی میں ڈالتے ہیں، جو ہمارا پانی کے بوتل وغیرہ ہوتے ہیں
نہا دھو کے فرسٹ کلاس تیار ہو کے بس کچھ خاص نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد آپ کی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں. تو بائے بائے، اندھیرا ہو گیا، شکریہ.